موضوع درس فی قصۃ الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال باب الحاکم یوہم خلاف الحکم لیستعلم الحق۔ وہکذا القصۃ التي اوردها الحافظ ابو القاسم ابن عساکر فی ترجمۃ سلیمان علیہ السلام من تاریخہ من طریق الحسن بن سفیان عن صفوان بن صالح عن الولید بن مسلم عن سعید بن بشیر عن قتادۃ عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فذکر قصۃ مطولۃ، انہوں نے بڑا تفصیل سے ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ ملخص ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے جو مفسر بیان فرماتے ہیں۔ ان امرأۃ حسناء فی زمان بنی اسرائیل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها۔ انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ چار اس بنی اسرائیل کے قوم کے سرداروں نے کوشش کی اس کو ورغلانے کی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اب انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو بدنام کریں ہم، یہ ہماری بات ہی نہیں مان رہی۔ فشہدوا عند داؤد علیہ السلام انہا مکنت من نفسها کلبا لها قد عودته ذلك منها فامر برجمها۔ انہوں نے آگے گواہی دی کہ یہ عورت جو ہے نا، اس نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور اس کو پالا ہوا ہے، اس کو سکھایا ہوا ہے، اور یہ اس سے نعوذ باللہ برائی کراتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ یعنی بڑی اچھمبے والی بات ہوگی نا۔ اب اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں پورے یورپ میں اور سب عورتوں نے نعوذ باللہ کتے رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ ترقی کر لی ہے، انہوں نے بھی کتے رکھے ہوئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔
ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب حضرت اپنا داؤد علیہ السلام کے پاس 4 معزز آدمیوں نے آ کے گواہی دی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سلیمان واجتمع معه ولدان مثله۔ اب شام کو حضرت سلیمان اس وقت بچے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے، کٹھے جیسے لڑکے بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں۔ فانتصب حاکما وتزیع 4 منهم بزی اولئک وآخر بزی المرأة۔ انہوں نے اسی قصے کا ایک ڈرامہ بنایا کہ ان 4 لڑکوں میں ایک تو 4 جو تھے نا وہ سردار بن گئے، اور ایک جو ہے اس نے عورت کا روپ اختیار کیا، وہ عورت بن گئی۔ وَشَهِدُوا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا مَكَّنَتْ مِن نَفْسِهَا كَلْبًا۔ ان 4 نے حضرت سلیمان کی عدالت میں گواہی دی، بچے تھے یہ اپنا ویسے ڈرامہ کر رہے تھے، گواہی دی کہ اس عورت نے کتے کے ساتھ بدفعلی کی۔ فقال سلیمان فرقوا بینہم۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو بھئی تم 4 نے گواہی دی ہے نا، اب سب تم الگ الگ ہو جاؤ، پھر ایک ایک گواہ کو آنا چاہیے میرے پاس، 4 اکٹھے کھڑے ہو کے گواہی نہ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فسال اولہم، جب پہلا گواہ آیا تو آپ نے فرمایا اچھا کتے سے اس نے برائی کرائی ہے تم نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا کتا کس رنگ کا تھا؟ ما لون الکلب؟ فقال اسود، اس نے کہا کالے رنگ کا تھا۔ فعدلہ واستدل الآخر وسالہ عن لونی، اس کو آپ نے بٹھا دیا، دوسرے گواہ کو بلایا، اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کتے کا رنگ کیا تھا؟ اس نے کہا جی وہ سرخ رنگ کا کتا تھا۔ وقال الآخر اخبش، اس نے کہا جی ویسے جیسے میل کا رنگ ہوتا ہے ایسے رنگ کا تھا۔ اور چوتھے نے کہا ابیض، کہ وہ کتا جو ہے نا جی وہ سفید رنگ کا تھا۔ فامر عند ذلك بقتلهم، حکم دیا ان 4 کو قتل کرو، جھوٹ بول رہے ہیں ایک عورت پر، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ فحقا ذلك داؤد علیہ السلام فاستدعا من فوره بأولئك ال4 فسألهم متفرقين عن لون ذلك القلب فاختلفوا عليه فامر بقتلهم۔ اب حضرت داؤد کو بھی یہ بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے تو یوں فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑو ان کو، بلاؤ۔ بلایا، ان سے پوچھا الگ الگ کر کے، سب نے وہی جھوٹ بولے، کوئی کتے کا صحیح رنگ جو ہے وہ نہ بتا سکا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ نے، بادشاہ تو دونوں تھے لیکن حضرت سلیمان کو خصوصی فہم عطا فرمایا تھا کہ وہ قضیے کے تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ خاص اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک سیشن جج تھے، بعد میں تو وہ ہائی کورٹ کے بھی جج رہے، بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ والے آدمی تھے۔ اگر کبھی دورے پہ جاتے تھے تو کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کیونکہ عام طور پر جو سینئر سیشن جج ہوتے ہیں ان کے پاس قتل کے کیس ہی لگتے ہیں۔ جب کوئی قتل کا کیس آتا سماعت ہوتی رہتی ہے، جب آخری فیصلے کا وقت آ جاتا تو آپ ساری رات تہجد پڑھتے اور رو رو کے دعا مانگتے کہ یا اللہ مجھ سے صحیح فیصلہ کرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے گناہ کو سزائے موت دے دوں۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ پیش ہوا، مقدمہ آیا، اور جب فیصلے کی پیشی آئی تو آپ نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے اس ملزم سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے خلاف قتل کا الزام ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ استغاثہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا، اور گواہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ تم نے اپنے زور سے یا دولت سے یا پیسے سے ان کو بھی توڑ لیا، گواہ بھی پھر گئے ہیں، میں تمہیں سزا تو نہیں دے سکتا، کچھ ہے ہی نہیں استغاثے میں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تم قاتل ہو، مثل میں کچھ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تو معاف نہیں کریں گے۔
میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرو، توبہ کرو، 2 مہینے کے روزے رکھو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور نے کہا جج صاحب آپ جج ہیں کہ مولوی ہیں، مجھے تقریر شروع کر دی آپ نے، آپ فیصلہ کریں جو فیصلہ۔ اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بری ہو گیا۔ یہ ہمارے رحمیار خان کے قریب ایک اسٹیشن ہے ترنڈا سوائے خان کوٹ سماپے کے ساتھ، تو اس کے علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑا ذمہ تھا نا وہ، ڈھول ڈھمکے اور استقبال اور پھول اور ہار اور یہ۔ بہرحال جب وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ یار 100-200 آدمی ہے، اب سب کے پاس تو گھوڑیاں اور سواریاں نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ 2 میل پر تمہارا گاؤں ہے، تو ہم سب پیدل چلتے، پیدل چل پڑے۔ گھر ابھی نہیں پہنچے، راستے میں سانپ نے ڈس لیا، لاش اٹھا کے گھر گئے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تو وہ خوشی میں ناچ رہا تھا نا، سانپ ڈس کے چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی اللہ نہ کرے کسی کے قتل کے اندر خاص طور پہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے، ورنہ جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قاتل پہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَذَلِكَ تِيبِ صَوْتِهِ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ الزَّبُورِ وَكَانَ إِذَا تَرَنَّمَ بِهِ تَقِفُ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ فَتَجَاوِبُهُ وَتَرُدُّ عَلَيْهِ الْجِبَالُ تَأْوِيبًا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی اعلیٰ اور محبت اور درد والی سوز والی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے اور ترنم سے پڑھتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی آپ کو تسبیحات کا جواب دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں اتنا اثر رکھا تھا۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک رات میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گزرے، ابی موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، حضور کھڑے ہو گئے سنتے رہے، اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ جب صبح کی نماز کے بعد آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا اشعری ابی موسیٰ، رات میں نے تمہارا قرآن سنا ہے، لقد اوتیت مزامیر من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں بھی وہ آواز دی ہے جیسے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی۔ میں نے رات تمہارا قرآن سنا، اور سن کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لو قد علمت، انہوں نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا لحبلتہ تحبیرا، پھر میں قرآن کو بنا بنا کے پڑھتا، میں تو عام پڑھ رہا جیسے میری عام عادت ہے۔ تو اس لیے یہ آواز جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بس شرط یہ ہے کہ دعا کریں وہ آواز بھی اللہ کے دین کے کام میں لگے۔ اگر وہ آواز گانے بجانے والے اور میراثیوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وَلِهَذَا لَمَّا، اچھا ابھی حدیث بھی آگے وہی آ گئی، وَلِهَذَا لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَانَ لَهُ صَوْتٌ طَيِّبٌ جِدًّا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود۔ قال یا رسول اللہ، جب بھی نام آئے درود شریف نہیں پڑھتے ہو، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہاں تو بڑے جھنڈیاں لگاتے ہو اور یہاں درود بھی نہیں پڑھتے ہو، جہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے وہاں تو 1 کا لاکھ نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے کہ بدعت کر رہے ہوتے ہو۔ وہاں تو درود پڑھنا جو ہے میلاد میں وہ تو بدعت ہے، بدعت میں تم بڑے جھوم جھوم کے درود پڑھتے ہو، اور جہاں 1 پر 1 لاکھ درود کا ثواب ملے وہاں تمہارے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور کا درود زبان پہ جاری نہ ہو اور درود میں لذت نہ ملے تو سمجھو میرے دل کے اندر سیاہی آ گئی،
شقاوت ہے اور بدبختی ہے۔ علاج کیا ہے؟ استغفار، کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اسی طرح دعا ہے اللہم ارزقنی حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پاک نبی کی محبت نصیب فرما، اور جو اللہ رسول کو محبوب رکھے ان کی محبت نصیب فرما، اور ہمیں وہ عمل نصیب فرما جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، شقاوت آ گئی ہے، اس شیشے پہ زنگ لگ چکا ہے، اور شیشے پہ جب زنگ لگا ہو نا تو آدمی کو اپنا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کا علاج یہی ہے، وضو ہو نہ ہو، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں یہ ہو کہ اس سے میری دل کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پہ زور دیتے ہیں اور دلوں پہ ضرب لگواتے ہیں، تاکہ دل ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، میرے استاد بھی تھے۔ میں نے جب ان سے پڑھا ہے نا، میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 90 سال کے برابر تھی۔ 10 سبق بھی پڑھاتے تھے، حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، صرف نحو منطق، ہر فن کی کتابیں پڑھاتے تھے، اور روزانہ 1 لاکھ درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ اس بڑھاپے میں اتنے سبق پڑھاؤ، یعنی صبح کے بعد بیٹھتے نا، دوپہر ہو جاتے تھے سبق پڑھاتے پڑھاتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 1 لاکھ درود شریف پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو وہ درود پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، تو میں نے ایک رات دیکھا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے والد صاحب کی وجہ سے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے گھر کہ مکی صاحب کی دادی سے کہیں کہ مکی صاحب کے لیے وہ ذرا سالن جو ہے وہ اس کو ذرا ٹھیک بنا کے بھیجیں، وہ بڑا آدمی ہے، وہ ہمارے بیچارہ شرم کے مارے کھاتا ہے، طلباء کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مزہ نہیں آتا کھانے میں۔ تو وہ کھانا کیا صاف بناتی تھی، ساگ دال ہوتی تھی، اس کو تھوڑا سا تڑکا لگا دیا گھی کا، بس وہ بھیج دیا۔ تو میرے ساتھ بڑی محبت کر۔ میں ایک دن گیا، میں نے دیکھا رات کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی درود شریف پڑھتے ہوئے مسکرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت میں نے جرت نہیں کی، نہ میری طاقت تھی، میں شاگرد تھا۔ یہ تو آج ہے نا، استاد کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ جس کے پاس پڑھتے ہیں اسی استاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے، وہ ہمیشہ کہتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات چو ملا شود گلہ کند استاد رہا۔ وہ فرماتے تھے کسی کم ذات کو نہ پڑھایا کرو، یہ جب مولوی بنے گا تیرا سب سے پہلے تیرا گلہ کرے گا۔ تو حقیقت ہے، حضرت سندھی کو والد صاحب نے کہا تھا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حرم میں بیٹھ کے پڑھائیں، لاکھوں آدمی آپ کے فرمانے لگے مولوی صاحب کیا کہتے ہو، استاد بھی مر گئے، شاگرد بھی مر گئے۔ استاد ہمارے تھے حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی، اور شاگرد میں تھا کہ بغیر گناہ کے صرف استاد کی خدمت کے لیے جیل ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے کہا آج تو جن کو ہم پڑھاتے ہیں وہ سی آئی ڈی میں جا کے ہماری رپورٹیں دیتے ہیں۔
ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ، ان سے تو نہ پڑھانا بہتر۔ تو خیر دوسرے دن صبح کو کبھی کبھی شفقت فرماتے تھے، کہتے مولوی مکی کی چائے لے آؤ۔ میں چائے بنواتا تھا نا اپنی ان سے چھپ کے کہ ان کو پتہ نہ لگے، حالانکہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ میں ناشتہ الگ بنواتا تھا تو وہی مولوی مکی سے چائے کی پیالی لے آؤ، چائے لے، میں خود لے کے گیا، اب استاد ہیں۔ میں نے کہا حضرت رات آپ بیٹھے مسکرا، تم کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کہ درویش شریف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا منہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ کو بھی کبھی لذت آئی ہے درود میں؟ کہاں سے لذت آئے؟ ہمارا پتہ مسلمان بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ مجھے خود والد صاحب نے بیماری کے دنوں میں، آخری دنوں میں کہا دیکھو دیکھو باغ دیکھو، سبحان اللہ کیسا خوبصورت باغ ہے۔ میں نے کہا نعوذ باللہ والد صاحب کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، بڑھاپا ہے نا، کہاں باغ ہے؟ میں نے کہا حضرت کون سا باغ؟ کہا درود شریف پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں باغ کہاں سے نظر آئے؟ درود پڑھو تو تمہیں بھی نظر آئے نا۔ تو اس لیے کم از کم چلو آگے پیچھے نہ پڑھو، جب نام سنو اس وقت تو پڑھ لو، چونکہ نہ پڑھنے والا تو بخیل ہے کہ حضور کا نام سنے اور نہ آپ پہ درود بھی نہ پڑھے۔ چلو پورا نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ حضور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اور بنا بنا کے سنوار کے قرآن پڑھتا۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ ہم علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ زرہ پہنتے ہیں جو تلوار سے اور نیزے سے بچاتی ہے، آج کل بھی وہ ہوتی ہے نا بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں، اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی کیونکہ لڑائی تلوار اور نیزے سے ہوتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا، جدھر چاہیں موڑ لیں، گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ قال قتادہ انما کان درو قبلہ صفائہا، پہلے ایسے سیدھی جیسے پلیٹیں ہوتی ہیں ایسے ہوتی تھیں۔ وہ اول من سرد حلقم، پھر حلقے بنا کے کڑے بنانے کے سے بنا سب سے پہلے حضرت داؤد نے وہ بنایا۔ کما قال تعالی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے آپ کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا۔ أَنْ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ أي لا تُوسَعُ الْحَلْقَ تَفْلُقُ الْمِسْمَارَةُ وَلَا تَغْلُظُ الْمَسْمَارُ وَتَقِدُّ الْحِلْقَةُ، ایسا نہ ہو کہ اس کا حلقہ وسیع ہو تو اس کی میخ جو ہے اندر نکل جائے، یا اتنا تنگ ہو کہ میخ جا نہ سکے، جتنا وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ وَلِهَذَا قَالَ تُحْصِنَكُم مِّن بَاسِكُمْ، تاکہ وہ درہ جو ہے تمہارے جنگ میں کام آتی تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ أَن نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِمَا أَلْهَمَ بِهِ عَبْدَهُ دَاؤُد فَعَلَّمَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو کہ ہم نے حضرت داؤد کو یہ علم دیا تاکہ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے وہ تمہیں زرہیں بنا کے دیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان کو بھی معجزہ دیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ الْعَاصِفَةَ، تیز ہوا ہم نے آپ کے تابع کر دی، تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یعنی ارض الشام، آپ کے تخت کو لے کے وہ ہوا اڑتی جدھر آپ حکم کرتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ بِسَاطٌ مِّنْ خَشَبٍ يُوزَعُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ الْمُمْلِكَةِ وَالْخَيْلِ وَالْجِمَالِ وَالْخِيَامِ وَالْجُنْدِ ثُمَّ يَأْمُرُ الرِّيحَ أَن تَحْمِلَهُ، آپ کا ایک بہت بڑا تخت تھا لکڑی کا بنا ہوا جس پر آپ اپنے وزراء کو بھی بٹھاتے، گھوڑوں کو بھی اور اونٹوں کو بھی اور خیمے بھی اور لشکر کو بھی بٹھاتے، پھر حکم دیتے ہوا کو کہ چلو تو وہ اٹھا کے چل پڑتی۔ اتنے عرصے کے بعد تم نے جہاز بنائے ہیں تو بڑے سے بڑے جہاز میں 400-450 آدمی بیٹھتا ہے، حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھنے والے 4000 ہوتے تھے۔
اور معجزہ یہ ہے کہ نہ کسی رن وے کی ضرورت تھی، نہ کسی کیپٹن کی ضرورت تھی، نہ پیٹرول کی ضرورت تھی، حکم دیا ہوا لے کے اڑ پڑی۔ ہوا کو حکم دیتے ہوا اٹھاتی، فتدخل تحتہ، نیچے سے، ثم تحملہ وترفعہ وتسیر بہ وتظلہ الطیر تقیۃ الحر الی حیث یشاء من الارض۔ اور پھر یہ بھی حکم تھا کہ جب آپ کا تخت اڑتا تھا تو پرندے اوپر سایہ کر دیتے تھے کہ آپ کو دھوپ کی بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ، یہ ہے شان پیغمبروں کی۔ فینزل وتوضع اعلیٰ، جہاں حکم ہوتا پھر وہیں رکتے۔ وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، اور وہ ایسا ڈھیلا ڈھولا سفر بھی نہیں تھا۔ غدوها شهر ورواحها شهر، صبح کو چلتی تو دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا، پھر شام کو چلتی تو مغرب تک 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی سنان عن سعید بن جبیر قال کان یوزر سلیمان 600,000 کرسی، 6 لاکھ کرسی۔ فیض ما یلیہ مومنو الانس، پھر انسانوں کے جو مومن تھے وہ بیٹھتے، ثم یجمع ورائہم مومنو الجن، پھر اس کے پیچھے جو جن مسلمان تھے وہ بیٹھتے کرسیوں پہ، ثم یامر الطیر وظلہم، پھر حکم دیتے پرندوں کو وہ سایہ کر لیتے، ثم یامر الریح وتعملہم، پھر ہوا کو حکم دیتے تو ہوا تخت اڑا کے چل پڑتی۔ وقال عبداللہ بن عبید بن عمیر کان سلیمان یامر الریح وتجتمع قد طود العظیم کالجبل، حکم دیتے تو وہ بالکل پہاڑ کی طرح۔ ثم یامر فراشی وینزل اعلی مکان منہا، پھر آپ کا بستر اعلی مقام پہ رکھا جاتا۔ ثم یضرب فرس من ذوات الاجنحۃ فیرتفع حتی یصعد علی فراشہ، پھر آپ گھوڑوں کو بلاتے، اور وہ گھوڑے بھی ایسے تھے جن کے پر تھے، وہ حضرت کو لے کے اڑ پڑتے جدھر آپ حکم فرماتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث میں بڑا عجیب واقعہ ہے ماشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے وہ پہلے بزم سے جو گڑیاں تھیں نا، وہ گڑیاں بھی ساتھ لے آئی تھی۔ تو ایک دن حضور نے دیکھا کہ بی بی عائشہ گھوڑیوں سے کھیل رہی ہے اور گھوڑے کی شکل بنی ہوئی ہے اور اس کے پر ہیں۔ تو حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ فرمایا سلیمان کا گھوڑا نہیں تھا جس کے پر تھے؟ فضح کا رسول ہنس پڑے، انہوں نے فرمایا واقعی عائشہ بڑی ذہین ہے، لیکن کیسے جواب دیا، اور حقیقت تھی۔ آخر اللہ نے اس کو ایسے تو نبی کی بیوی نہیں بنایا نا، چن کے بنایا ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کے لیے ان کی بیویاں، ان کے ساتھی، ان کے خلفاء، ان کے سب چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اور اللہ کی چنائی میں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگائے وہ پکا کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے غلط عورت چنی ہے حضور کے لیے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ بالاجماع عند الائمۃ الاربعہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں ثم یامر الریح وترتفع به كل شرف دون السماء، اونچی جگہ سے بھی وہ گزر جاتے، ومتعطات راسه ما يلتفت يمينا ولا شمالا، اور جتنی دیر حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے رہتے گردن جھکا کے بیٹھے رہتے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، اللہ کی عظمت و خوف سے ایسی نعمتیں ملی ہیں تو میں کیسے تکبر کروں۔ وَشُكْرًا لِمَا يَعْلَمُ مِنْ سِرِّ مَا هُوَ فِيهِ فِي مُلْكِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کا شکر کرتے کہ ایک چھوٹے انسان کو کتنا بڑا شان عطا فرمایا، حَتَّى تَضَعُ الرِّيحُ شَأْنَ تَضَعُهُ، اور اسی طرح فرمایا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ أَيْ فِي الْمَاءِ، اور ہم نے جن بھی آپ کے تابع کر دیے تھے جو پانی کے اندر غواصی کر کے آپ کے لیے ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے تھے۔ أَيْ فِي الْمَاءِ يَسْتَخْرِجُونَ اللَّعَلِي وَالْجَوَاهِرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتے، حضرت سلیمان کے حکم سے بیت المقدس کی عمارت بناتے تھے۔ فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی شیطان کوئی جن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے یحرص اللہ ان ینالہ احد من الشیاطین بسوء بل کل فی قبضتہ وتحت قہرہ، ہر چیز اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ لا یتجاسر احد منہم علی الدنو الیہ والقرب منہ، کسی جن کو کسی شیطان کو طاقت نہیں کہ وہ سلیمان کو نقصان پہنچا سکے۔ بل وہ یحکم فیہم ان شاء اترک وان شاء حبس منہم من یشاء، بلکہ حضرت حکم دیتے تھے، جس کو چاہتے قید کر دیتے، جس کو چاہتے آزادی دیتے۔ وَلِهَذَا قَالَ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اسی لیے اللہ عالم نہ یہ حدیث ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، بلکہ بعض بزرگوں کے تجربے ہیں کہ کسی کو جن ہوتا تھا نا تو اس کو جا کے وہ کہتے تھے کہ تمہیں حضرت سلیمان کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو ان کے نام پہ بھی اللہ نے اتنا اثر رکھا تھا کہ اب بھی جن نکل جاتا۔ اللہ عالم، خدا جانتا ہے۔